الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين والمغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربك
ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على وعجل فرجهم وعلى محمد وآل محمد. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. یہ شعر بطور خاص سمجھ فرمائیں. فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. یہ روح کے رشتے بھی بڑے عجیب ہے کہ جب بچے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ماں کو اطلاع ہو جاتی ہے. روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تو مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے اپنے
نے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تو پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، ارے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اور گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں، تو دے کے بچے کو ضمانت میرے ذائے پاک کی، ارے پیچھے پیچھے سر جھکائے در تلک جاتی ہے ماں، تو موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ اور دو تین اور احساسی شعر سماعت فرمائیں کہ کانپتی آواز سے کہتی ہے بیٹا الوداع، سامنے جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تو مرتے دم بچا نہ پائے اگر پردیس سے، اپنی دونوں چوک رکھ جاتی ہے ماں، تو ہم بلاؤں میں کہیں گھرتے ہیں تو بے اختیار، ہم بلاؤں میں کہیں گھرتے ہیں تو بے اختیار، خیر ہو بچے کی کہہ کے در پہ آ جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ اور آخری شعر کہ چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد
ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. صلوات بھیجو محمد وعلیہ. تو اس کے کہ میں خطیب محترم کو آواز دوں اس سے پہلے ایک قطع محترم کے استقبال میں سماعت فرمائے. بلند ترین صلوات بھیجو محمد وعلیہ محمد. اے ذاکر حسین تیرا وہ مقام ہے، اے ذاکر حسین تیرا وہ مقام ہے، منبر پہ تو ہے فرش پہ تیرا امام ہے. اے ذاکر حسین تیرا وہ مقام ہے، منبر پہ تو ہے فرش پہ تیرا امام ہے. تشنا لبوں کی تو نے سنائی ہے داستان، تیرے لبوں کے واسطے کوثر کا جام ہے. تشنا لبوں کی تو نے سنائی ہے داستان، تیرے لبوں کے واسطے کوثر کا جام ہے. اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید منتظر مہدی رضوی صاحب قبلہ سے برون افروز ممبر ہوں اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے. ان کے استقبال اور سلامتی کے لیے بابا سے بلند نعرہ صلوات. سبھی آزاد ایک متوسط ہے، حامد کی متوسط ہے اور عید کی تلاوت فرما کے مادہ مرحوم مقبولہ مرحوم فاطمہ اللہ خلیلہ صاحب کو خوش ورحم الله من قرأ الفاضل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره وبصيره وخليفته مخلوق كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
الذين أبعد الله عنهم الرزق واختارهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ظاہر کہ یہ آیت ہی مشہور ہے، لیکن ایک عنوان خاص طور سے جو بہت ہی زیادہ ہم سب کے درمیان رائج اور اس پہ بحث ہوتی رہتی ہے، اور ہر آدمی کا آزمائی ہوتا ہے، مرتبہ رما دما ہے. تو یہ موضوع جو ہے اس وجہ سے یہی انتخاب جلدی میں بھی ہے اور مناسبت سے بھی ہے، لیکن شاید ہر دفعے کی بحث الگ طریقے سے ہو، طرز الگ ہو جاتا ہے. ممکن ہے استدلال جو ہے وہ جو استدلال میں چیزیں آنی ہیں وہ ایک ہی، اس لیے کہ آیات اور روایات کو بدلی نہیں جا سکتی، مگر استفادات جو ہیں مختلف ہو سکتی ہیں. تو اس لیے یہ آیت قرار دی ہے اور طالب علمی کی طرح بحث بھی ہوگی اور اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان استفادہ بھی کریں. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وعلى محمد. تو ظاہر ہے کہ یہ آیت خود بخود استدلالی طور پر بھی معصومین علیہ السلام نے استدلال بھی فرمایا ہے. دلیل کے طور پر ہے تو ہمارے یہاں طریقہ یہی تو عنوان بھی اسی کو قرار دیا کہ اصل دین و مذہب جو ہے وہ محبت خداوند متعال. یہ آیت خود بخود بیانگر ہے. اس یہ پیغمبر ان سے کہو اگر تم لوگ محبت رکھتے ہو اللہ سے فاتبعونی، تو تم سب ہماری جو ہے وہ اتباع کرو، پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اور ظاہر ہے کہ محبت خود کیا ہے اور کس طرز پر ہے تو ہر طرح سے بیانات رہتے ہیں، اور آفا اصطلاحی طور پر اس کی منشگافی کی ہے کہ کیا ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی، اور ہر اعتبار سے یعنی لغت کے اعتبار سے بھی اور اصطلاحی اعتبار سے بھی سعی اور کوشش کی کہ اللہ کے اوپر منطبق کریں. اس لیے کہ اصطلاح محبت میں جو آپ بیان دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ میل النفس الی شیء، یعنی نفس کا کسی چیز کی طرف میلان کرنا اور اس کی طرف جو ہے وہ راغب ہونا. متعدد تعبیرات ہیں، راغبت الشیء علی الشیء بھی ہے، لیکن فعلاً یہ ادق ہے کہ میل النفس الی شیء لکمال فیہ ادرکت ہو. اس لیے یہ نفس جو ہے وہ شے کی طرف میلان پیدا کرتا ہے. تو شے میں ایک کمال ہے، کچھ کمالات ہیں
تو ان کمالات کو پانے کے لیے، تاکہ ان کمالات کو حاصل کر لے، اس لیے جو ہے وہ میلان پیدا کرتا ہے نفس کسی شے کی طرف، تاکہ وہ کمال پالے۔ کیوں پالے؟ کیا وجہ ہے کہ کمال پانے کے لیے نفس پریشان حال ہے؟ تو ان کا اس لیے بحیث تحملها علی ما یقربها الیہ، اس حیثیت سے کہ یہ جو ہے وہ تحمل کر سکے، اٹھا سکے، یا یہ کہ تحملها اپنے اوپر جو ہے وہ حمل کرے اس کمالات کو اور کمال کو، جو کہ کمال سے مراد کمالات ہیں، اور اس لیے بھی کرے کہ تاکہ جب ان کمالات کو اپنے نفس پر اٹھائے گا، یعنی یہ کہ اپنے نفس پر راست کرے گا، تو کس لیے کرے؟ اس لیے کرے کہ انہی کمالات کے ذریعے سے اس شے تک قربت پا جائے، یعنی کمالات جو ہیں وہ اس کے نفس پر زیادہ تر جب راسخ ہو گئے اور نفس جو ہے متحمل ہو گیا ان کمالات کا، جو کمالات اس شے میں پائے جاتے ہیں، تو وہ نفس خود بخود ان کمالات کی یگانگت کی وجہ سے نزدیک تر ہو گیا اس شے سے، اور اسی نزدیکی کا نام محبت ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ تو اس تعریف کے اندر اور اس کے اندر جو بھی خوبیاں ہیں، اب وہ جو ہمارے یہاں بحثیں ہوتی ہیں، تعریف جامع بھی ہے اور معنی بھی ہے اور فلانا ہے، تب ظاہر ہے کہ علماء جو زیادہ اس سے چڑھ گئے ہیں ان اعتراضات اور اشکالات سے، اس میں فلاں چیز آتی ہے اور فلاں چلی جاتی ہے، تو جامع اور معنی بن جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معنی جو ہے وہ بہت سی چیزوں کے لیے معنی نہیں ہوتی ہے اور بہت سی چیزوں کے لیے جامع بھی نہیں ہوتی ہے، تو دوسرے اعتراضات شروع ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ تو اعتراض ہو اعتراض ہو اعتراض، تو انہوں نے کہہ دیا بھائی اعتراض کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو صرف الفاظ کو تقریب معنی کے لیے یہ بحث کر رہے ہیں، تاکہ ذہن میں معنی آ جائے، مفہوم ثابت ہو جائے، مفہوم جو ہے وہ موجود ہو جائے، نفس اور راسخ ہو جائے۔ ویسے یہ تعریف حقیقی تھوڑی ہے، یہ تو لفظی ہے، شرح لفظ کر رہے ہیں، شرح اسم کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سارے اعتراضات جو ہیں کہ جامع ہے کہ نہیں، معنی ہے کہ نہیں، ہے کہ ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود تمام تعریفیں کہ جیسے کہ ایک اور آپ کے سامنے بیان کیا کہ رغبت الشیء الی الشیء، اس سے اور اس کے درمیان یہ ادق دقیق ترین تعبیر ہے محبت کی۔ اب اللہ پر منطبق کرنا ہے تو پہلے ہی اعتراض یہی ہو جائے گا کہ میلان النفس الی الشیء اللہ شیء ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے میلان نفس ہو اس کی طرف؟ اور جب شے کہہ دیا تو موجودات ممکنات ہیں، سارے موجودات جن کے اوپر شے کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن واجب الوجود اور خود وہ ذات کی جو اصل وجود ہے اس پر شے کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا، تو پہلے ہی یہاں جو ہے وہ تعریف منطبق نہ ہوئی نا۔ نفس تو میلان کرتا ہے مگر کسی شے کی طرف، اس کا وجود تو سامنے دکھائی دے، پتہ چلے کیا ہے، تب اس کی طرف نفس جو ہے میلان کرے۔ تو اللہ تو دکھائی دے نہیں رہا کہ اس کی طرف وہ دیکھ کر کے رغبت پیدا کرے یا میلان کرے، تعریف کیسے منطبق ہوگی؟ تو جو لوگ تعریف کیے کہ رغبت الشیء الی الشیء اور پھر ٹھہر گئے،
تو ان کے یہاں یہ اعتراض باقی رہ جائے گا تا قیامت کہ خدا جو ہے وہ شے نہیں ہے، لہذا اس سے محبت کا تصور ہی نہیں، اس لیے کہ شے رغبت کرے شے کی طرف. تو خدا جب شے نہیں، ہم شے ہیں، ہمارا نفس جو ہے وہ شے ہے، وہ میدان کرے گا، رغبت کرے گا، مگر خدا نہیں ہے شے. تو رغبت کس کے متعلق کیا ہے، کس کی طرف جو ہے وہ رغبت کرے. اور اس زبان میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ کہاں کروں گا، یہیں جو ہے وہ کرنے کی جگہ ہے، باقی تو جگہیں جو ہیں وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں، دوسرے طرح کا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر جو ہے کس طرح سے کیا جائے، تو اس مجبوری سے بچنے کے لیے ایک لفظ لگا دی. انہوں نے کہا رغبت کرتا ہے وہ شے کی طرف ضرور، اور اس میں جو کمال موجود ہے اس کمال کی وجہ سے. اب کمال جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ دکھائی دے آپ کو. کمال تو ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو مرئی بھی اور غیر مرئی دونوں کے اوپر منطبق ہوتا ہے. تو اب دکھائی دینا شرط نہیں ہے، اور جب دکھائی دینا شرط نہیں ہے تو میلان اس کی طرف کرنا ہے تاکہ یہ کمال مل جائے. تو انہوں نے اس اعتراض کو برطرف کرنے کے لیے کمال لے آئے. رغبت الشیء الی الشیء والے سے بہتر ہو گئی، تو دقت تھوڑی سی یہاں پر آئی. تو ظاہر ہے کہ اب نفس میلان پیدا کرے اس وجہ سے خدا کی طرف، کہ خدا جو ہے وہ اصل کمال ہے، کل کمال ہے، حقیقت کمال ہے، کمال محض ہے. جہاں تصور جو ہے سوائے کمال کے کسی اور نفس کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وَإِلَّا خدا نہ رہا. جہاں نفس آیا محتاج، اور جہاں محتاج وہاں خدا نہیں. تو اب ظاہر ہے کہ کمال محض ہے تو اس کے یہاں ہر قسم کا کمال ہے. تو ہر کمال کو پانے کے لیے نفس اس ذات کی طرف میلان کرتا ہے. اب یہ کہ جو کمال ہے اس کا وہ کمال بتا دیا آپ کو کہ ضروری نہیں ہے کہ مرئی ہو. اگر وہ تمام مفادات کمالات جو ہیں وہ ذہنی بھی ہیں اور ذہن کے اوپر راسخ ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا حصول کرنے کے لیے نفس میں رسوخ پیدا ہوگا، اور جب نفس میں رسوخ پیدا ہوگا تو حرکت آئے گی. اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کسی چیز کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی آپ کے نفس میں اس شے کو دیکھا اور رغبت پیدا ہوئی اور ارادہ کیا کہ اب اٹھائیں تو حرکت آ گئی، ویسے ہی آپ کے لیے یہ ہے کہ گویا آپ کی نظروں کے سامنے اس کمال کا مفہوم موجود ہے اور اس کا حسن موجود ہے. وہ حسن باعث ہوا اس کا کہ نفس جو ہے وہ حرکت پیدا کرے، اور جب حرکت پیدا کرے تو اس وقت چونکہ وہ شے وہاں موجود نہیں ہے تو نفسی طور پر کہ وہ شے موجود ہو ایسے جیسے مادہ ہوتا ہے. تو اب اس طریقے سے نفس جو میلان کے معنی یہ ہے کہ نفس جو ہے اس کی طرف آپ کا فوراً جھکے گا کہ اب اس چیز کو اٹھا لیں اور اپنے اوپر راسخ کر لیں. تو اب انسان جو ہے وہ اللہ کا اس کے علاوہ کوئی اور تصور ہوتا ہو تو اب بہتر تر تصور کریں، لیکن اصل تصور یہی ہے کہ کمال جو ہے وہ سبب بنا کہ ہمارا نفس جو ہے وہ حرکت کرے. اسی حرکت کا نام میلان ہے کہ اس کمال کو اپنے نفس پر راسخ کر لے جائیں اور اس کمال کو لے آئیں. اب یہ جو کمال تھا، ابھی تک ساری گفتگو یہ تھی کہ مرئی نہیں ہے، غیر مرئی پر بھی اطلاق ہوتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ مشکلات پیدا کرے گا نا کہ ظاہر ہے کہ مرئی نہیں ہے تو نفس کتنا اس کی طرف جائے گا، جتنا ذہن کے اوپر آپ کے اس کے مفاہیم اور اس کے معانی جو ہیں وہ راسخ ہوں گے، وہ تو نہیں وہ میلان کرے گا. تو اب اللہ نے ایک چیز پیدا کی کہ چونکہ فطرت میں یہ ہے کہ مرئی چیزوں کی طرف ہی جو چیز دکھائی دیتی ہے اسی طرف ہی میلان ہوتا ہے، لہذا کہا کہ اگر تمہیں میرے سارے کمالات کو دیکھنا ہے تو یہ ذات والا صفات
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تصور نہ کیا جائے کہ یہ بھی کمال ہے اسی طرح سے جیسے خدا صاحب کمال ہے اور اس کے کمالات کا مظہر ہے، تو کوئی معنی ہی نہیں ہے کہ خدا پھر اپنے کمالات کے لیے حکم دے کہ ان کی پیروی کرو، اس لیے کہ جس کے اندر نقص ہے اس کی پیروی کیا کرنا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس نے کہا کہ سارے کمالات جو ہمارے ہیں وہ اس میں متجلی ہیں اور یہ مظہر ہے، فقط ایک کمال نہیں ہے جس کا نام حدوث ہے کہ یہ بھی پیدا کیا گیا ہے، یہ پہلے سے نہیں ہے، لیکن یہ اتنا بڑا کوئی نقص نہیں ہے کہ جو آپ جس کی وجہ سے ٹھہر جائیے۔ یہ ایک ایسا نقص نہیں ہے کہ دیگر کمالات پر پانی پھیر دے، سارے کمالات کا آئینہ یہ ذات گرامی ہے۔ تو جو اس کی پیروی کرے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہے اس کمال کے حصول کے لیے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نفس کا میلان ہوگا، تو فطری اور قہری طور پر حضرت سے بھی محبت ہوگی، اور جب محبت ہوگی تبھی پیروی ہوگی۔ تو اصل نتیجہ یہ ہے کہ اتباع و اطاعت ممکن نہیں جب تک کہ محبت نہ ہو جائے، اس لیے لازم ہے کہ محبت ہو تب جو ہے اتباع اور اطاعت ہوگی۔ یہاں پر اللہ نے یوں کہا ہے اور وہاں پر اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے کہ اگر ظاہر میں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائیں رسول اکرم تو یہ حقیقت موجود رہ جائے، جہاں بھی مل جائے یہ حقیقت اس کی پیروی کرنا اور وہی کمالات کے حصول کے لیے دوڑنا اس کے پاس۔ ان کے لیے کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی قرابت دار یعنی آل محمد علیہ السلام کی محبت اجر رسالت قرار دیا اس لیے کہ جب ان سے محبت ہوگی تو سارے کمالات الہیہ جن کے یہ مظہر ہیں ان سب کی پیروی خود بخود تم کرنے لگو گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک طرز پر گفتگو آپ کو اس نتیجے تک پہنچا دی ہے۔ اب دوسرے انداز سے بھی ملاحظہ کریں کہ جب ہم اللہ کے کمالات کے حصول کے لیے ہمارا نفس جس کو ہم آمادہ کریں، اسی کا نام تہذیب نفس ہے، اسی کو ہم نفس کو آمادہ کرتے ہیں، مماحت کرتے ہیں، اس لیے کہ کمالات الہیہ جتنے بھی انہیں حاصل کر لیں۔ اور دو رخ ہیں، ایک اس میں یہ ہے کہ آپ محبت کریں تو معنی محبت کا یہ تھا، اب یہ اللہ کے لیے بھی فٹ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ آپ میں کوئی ایسے کمالات نہیں ہیں کہ جو اللہ سے برتر ہوں کہ جس کی وجہ سے خدا کا بھی میلان پیدا ہو آپ کی طرف، تو پھر یہ تعریف جو ہم منتبی کیسے کریں گے؟ ہے نا مشکل۔ ابھی تک تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ کمال کا مالک وہ زیادہ کیا نہیں ہے، کمال محض وہ ہے، تو اب اس کے بعد تو کوئی کمال محض نہیں ہے، تب آپ کے پاس ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے پاس جو نہیں ہے اس کمال کے حصول کے لیے وہ تمہاری طرف میلان پیدا کرے۔ تو اب یہ معنی محبت یہاں پہ دم توڑ گیا نا۔ اب جب یہاں پہ دم توڑ گیا تو کیا معنی کریں؟ ایسا لے آئیں جو سب پر فٹ ہو جائے، اللہ پر بھی فٹ ہو جائے، ہم پر بھی فٹ ہو جائے۔ تو ان کا یہ ویسے ہی ہے جس طریقے سے درود کے لیے کہا گیا، تقریباً ذہن کے لیے میں مثال لایا ہوں کہ یہ درود کے لیے جیسے کہا گیا کہ آپ کے ہاں درود کا مطلب کچھ اور ہو گیا، آپ جو صلوات بھیجتے ہیں اس کے معنی اور ہو گئے، اور اللہ جو صلوات بھیجتا ہے اس کے معنی اور ہو گئے، یہی ہوا نا۔ تو جس طرح وہاں معنی متفرق ہوئے ویسے یہاں پہ بھی معنی متفرق ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ متعلق کو دیکھ کر کے الفاظ خود بخود اپنے حقائق بدل دیتے ہیں، کہیں پر کچھ ہو جاتا ہے کہیں پہ کچھ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب جو ہے اللہ اور ملائکہ، تو ملائکہ تو ٹھیک تھا کہ وہ درود پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ
کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں رحمت کے نزول کی، اب اللہ جو ہے وہ کس سے دعا مانگے گا؟ ظاہر ہے کہ وہی تو جو ہے وہ دعا قبول کرنے والا ہے، وہی تو رحمت نازل کرنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ کیا معنی کریں گے؟ تو وہاں پر کوئی معنی اور نہیں ہو سکتا کہ دعا نہیں مانگ رہا بلکہ وہ مسلسل رحمت نازل کر رہا ہے۔ تو ایک معنی جو ہے وہ رحمت نازل کرنے اور نہ کرنے کا مفہوم جو ہے سب میں سریان رکھتا ہے، سب میں جاری ہے، لیکن ایک جگہ پر جا کر کے معنی وہ ہو جاتا ہے کہ دعا کر رہا ہے، اور ایک جگہ پہ جا کے معنی یہ ہو جاتا ہے کہ وہ نازل کر رہا ہے، تھوڑا سا فرق کے ساتھ۔ ویسے یہاں پر بھی ہے، اب جب تک کہ بندے کے لیے ہے تو بندے کے لیے تو یہ تھا کہ نفس جو ہے میلان کرے گا اس کمال کی وجہ سے جو کمال اس شے کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ بھی میلان کرے، وہاں پر یہ مانا تو انہوں نے اب یہ جا کر کے مشکل میں مبتلا ہوئے تو لفظ کو بدل کر کے تفسیر کیا۔ ان کا اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ رضا اللہ علی العباد، اللہ جو ہے اپنے بندوں سے راضی ہو جائے، یہی محبت خدا ہے۔ اب اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اللہ راضی ہو جائے یہی محبت خدا ہے۔ تو دونوں فرق دیکھ لیا، ایک تو یہ کہ اس کمال کے حصول کے لیے آپ کا نفس میلان کرے تو یہ آپ کی طرف سے محبت ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ تمہارے اس کمال کے حصول پر راضی ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے محبت ہے۔ تو اب دونوں محبتیں ہو گئیں، یعنی یہ کہ جب آپ نے اپنے نفس کو حرکت دیا اور اس کمال کو حاصل کیا اور اس منزل تک پہنچا دیا کہ جو مطلوب الہی تھا، تو وہ اس کمال کی وجہ سے تیرے نفس سے راضی ہو گیا، اور جیسے ہی راضی ہوا ویسے ہی محبت کرنے لگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم سب اسی تغودو میں رہیں گے قیامت تک، جب تک زندہ رہیں گے، اور جب مر جائیں گے تو ختم ہی ہو گئی، اب جو ہے وہ قوت رہ گئی جو کچھ تھی یہاں پر۔ تو ہم تغودو میں یہی رہیں گے کہ ہم صحیح اور کوشش کریں کہ وہ کمال حاصل کرنے کے لیے محبت کرتے جائیں، اور یہ کمال جب ہمارے نفس پر راسخ ہو جائے اور اس قابل بن جائے کہ اس کا مطلوب پورا ہو گیا تو ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اگر وہ راضی ہو گیا تو معنی یہ ہے کہ وہ محبت کر رہا ہے، اگر وہ راضی ہو گیا تو معنی یہ ہے کہ ہم نے بھی صحیح محبت کیا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں راضی ہوا تو پھر ہم نے صحیح محبت نہیں کی ہے۔ اب دن بھر کلمہ پڑھتے رہیے، دن بھر جو ہے الفاظ دہراتے رہیے، دن بھر دعائیں بھانجتے رہیے، دن بھر عبادات میں جھکے رہیے، لیکن اگر محبت صحیح طریقے سے کمال کا حصول نہیں ہوا تو اب آپ جو ہیں جب تک کی رضایت نہ آئے سمجھ سکتے نہیں، ہم جب سمجھ نہیں سکتے تو آپ حکم نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں اچھے بندے ہیں، وہ جو ہیں برے بندے ہیں۔ اب ہو گیا نا مسئلہ، اس لیے کہ نہ آپ کے بارے میں پتا ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہے کہ نہیں، نہ ان کے بارے میں پتا ہے کہ آپ سے راضی ہے کہ نہیں۔ جس سے راضی ہے وہی اچھا ہی اچھا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھیں آپ؟ اب راضی کس سے ہے یہ تو خدا گواہی دے رہا ہے، خدا ہی بتائے گا نا۔ تو اس نے کہا تمہارے لیے تو اب حشر میں پتا چلے گا کہ تم سے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے، تب کھلے گی پول کہ آپ نے محبت کیا بھی تھا خدا سے یا نہیں۔ لیکن اس کے لیے تو کہا رضایت کی انتہا یہ ہے کہ اس کا نفس اتنا زیادہ کمال کا بھرپور طریقے سے تحمل کرنے والا ہے کہ جو مجھ میں تھا بعینے ویسے ہی لے لیا، تب آواز دے دیا کہ اس نفس کو میں خریدے لیتا ہوں، اپنی رضایت اسے دیے دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے یعنی تمام کمالات جو ہیں الہی کمالات کا جلوہ اور مظہر یہ نفس بنا، اور جب یہ نفس جو ہے وہ مظہر ہو گیا، دلیل کیا ہے کہ تمام کمالات الہیہ کا مظہر ہے، کہ دلیل خود اسی آیت میں موجود ہے۔ تبھی تو کہا کہ اس نفس کو میں خریدتا ہوں اپنی رضا کے بدلے، تو رضا بھی دے دیا۔ رضا دینا دلیل محبت بن گئی کہ اس نے ذرا محبت کیا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا۔
توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب آپ دن بھر دعا کرتے رہیے دوسروں کے لیے رضی اللہ رضی اللہ، یہاں رضی اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنی مرضی اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے اس نے اتنی محبت کی ہے تبھی اللہ جو ہے اس سے تو ناراضی ہو گیا کہ اب جو یہ کرتا جائے گویا میں ہی کر رہا ہوں، جو یہ کہتا چلا جائے گویا میں ہی کہہ رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ عظمت یہ ہے بلندی کی کہ یہ نفس اتنا قوی تھا اور یہ نفس اتنا باوزن تھا کہ پوری کائنات میں کوئی نہ نکلا کہ جس کے نفس کو خدا خرید کے اپنی رضایت کا اعلان کرتا سوائے ایک ذات کے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ کہ جب یہ نفس اتنا بلند ہو گیا کہ اس نے خرید لیا، وجہ بھی بتا دی کہ یہ تمام کمالات الہیہ کا مظہر ہے، تو اب آپ کے لیے یہ بن گئی بات کہ اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جہاں پر تمام کمالات الہیہ ہوں اور سامنے دکھ رہا ہو تبھی میلان نفس ہوگا۔ اسی لیے کہا من احب علیٰ فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کیا اس نے مجھ محمد سے محبت کیا۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کیا۔ اب یہ اللہ نے واضح کر دیا اور نبی نے بھی واضح کر دیا کہ ان کی محبت میری اور میری خدا کی، یعنی ان کا نفس میرا اور میرا نفس خدا کا، خریدا اللہ نے ان کا تھا، ان کا تو نہیں خریدا تھا نا۔ توجہ کریں آپ پورے تاریخ میں پورے قرآن میں کہیں دکھائیں، وہ بات اور ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سے کچھ ثابت کریں، لیکن سامنے تو نہیں، خریدا تو ان کا تھا، لیکن ایک ایسا واسطہ رکھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ اس نفس نے اپنے کمال اپنے نفس پر راسخ کرنے کے لیے اس دنیا میں بھی کر کے دکھایا۔ وہ کس طرح سے؟ وہی جو فتبعونی لگا ہوا ہے اسی کے ذریعے سے کہ نبی کے تمام ملکات نفسانی کو اپنے نفس پر راسخ کر لیا، اور جب راسخ کر لیا تو اب ان کا نفس گیا۔ جب ان کا ہو گیا تو خدا نے کہا ہم ایک کا خرید رہے ہیں، کیونکہ اگر یہاں رسول کا خرید لیتا تو رہ جاتے، اپنا مانتے زندگی بھر۔ اب اللہ نے کیا کہ علی کا خرید لیا، تاکہ علی کا جب خرید لیا تو اب جس کے ذریعے سے اس کمال تک پہنچا تھا وہ خود بخود خریدا ہوا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس نفس کے خریدنے میں بھی علی واسطہ بن گئے نبی کے نفس کو بچوانے میں۔ اب یہ دونوں چیزیں ہو گئیں تو اب یہاں پر بھی اسی کا اعلان کروا دیا کہ اب تم کہے تو ان سے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم۔ اب اس کے بعد جو ہے تو ہمارا نفس جو ہے وہ میرا نفس ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر اعلان اس بات کے لیے ہے، یہ ہوا بھی کب؟ جب پہلے بیچ دیا، اللہ نے خرید لیا، کچھ سال تک وہ سارے ملکات کا اظہار ہو گیا، تو آخر میں یہ بھی اعلان ہو گیا کہ اب اس کا نفس اس کا نہیں ہے، یہ اس کا نفس ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی اب نبی کا نفس بھی بنا دیا۔ اب اللہ نے اپنا خریدا ہوا نفس یہاں خریدا اور وہاں بنایا۔ فرق دیکھیے دونوں میں۔ اب یہ نہیں ہے کہ خرید لے نبی بھی، کہیں میں بھی خریدتا ہوں، میں جو چیز بک گئی تو خریدے یا کیسے؟ اللہ کو تو بک گئی نا، ملکیت میں دوسرے کے آ گیا ہے، تو اب خریدے کیا؟ اب صرف جائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو ہبا کر دے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے علی کا نفس خرید کے محمد کے ہاتھ ہبا کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ اب ان کی محبت جو ہے وہ نبی کی محبت اور ان کی پیروی نبی کی پیروی، اور نبی کی محبت و پیروی خدا کے کمالات کا حصول ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب جب خدا کی کمالات کا حصول آپ کو مل چکا ہے اور آپ حاصل کر لے گئے، اس منزل تک پہنچ گئے، تب رضا اللہ، تب اللہ جو ہے وہ راضی ہوگا۔ توجہ کریں میری بات پر۔ میں آپ کو صرف بہت مختصر تاکہ یہ باتیں رہ جائیں ذہن میں تو آپ ہم سے بہتر حل کریں اور انشاءاللہ عوام کو بہتر تک پہنچائیں تاکہ وہ مضبوطی تک پہنچیں جس کی ضرورت ہے۔ جو اٹھا جا رہا ہے لوگوں کے درمیان سے وہ مضبوطی تک پہنچنا ضروری ہے، ورنہ یہی ہوگا کہ نماز پڑھنے کی عادت
قوت رہتی ہے، کچھ دن پھر ختم ہو جاتی ہے، جب تک کہ ایمان کار فرما نہ ہو، یقین مضبوطی سے راسخ نہ ہو۔ اسی لیے تقوی میں اس کے لیے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ خالی عمل سے تقوی ہوتا ہے، بلکہ تقوی اولئک هم المتقون۔ آپ دیکھیے سورہ بقرہ کی 170 کے قریب کی آیت جو ہے، اس میں آپ ملاحظہ کیجئے کہ ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے۔ جب تک ایمان نہ آئے گا عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں بن پائے گی، تو تقوی اس وقت تک ظاہر ہی نہیں ہو پائے گا جب تک کہ ایمان نہ ہو، اور ایمان بھی راسخ ایمان، جب تک کہ محکم ایمان نہ ہو اس وقت تقوی آئے گا نہیں۔ اس لیے کہا ہے کہ الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، پھر وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو تقوی کس بات کا اختیار کیا؟ اب پہلے ہی مصرے میں آپ یہیں ٹھہر جائیے اور رک جائیے، آگے بڑھیے نہیں، لیکن بہرحال بتایا یارا فرضاً کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، ممکن ہے 100 عمل ہیں، 100 میں 98 میں تقوی اختیار کر لے گئے، 2 میں پھنس گئے۔ اب یہاں جیسے ہی پھنسے تو اللہ نے کہا کہ اب ان کو ہم بصیرت دیں گے، اس وجہ سے کہ تقوی اختیار کیا، یعنی ان کے دل میں ارادہ نہیں تھا میری مخالفت کرنے کا، یہ تو پھنس گئے بیچارے اس شبہہ میں، تو کیا کرتے؟ تو اب ان کے سامنے ہم کھول کر رکھ دیں گے، تو وہی چیز جو متشابہ ہے اس کے یہ بصیر بن گئے۔ بصیر بننے کا سبب تقوی ہوا، مگر یہ تقوی آیا کہاں سے؟ تو وہاں آواز آئی لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی نیکی وہیں سے ہے جو ایمان لے آئے، اور آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتب پر ایمان۔ اور پھر اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ اپنے مال و دولت کو دیتے ہو لوگوں کے درمیان، اور پھر بات المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى وابن السبیل الی آخر، یہ ایک منزل۔ پھر اس کے بعد کہا واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اب اس کے بعد پھر نماز بھی قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، ابھی تو مال دے چکے تھے، لیکن وہ مال دینے کی بات الگ ہے، یہ مال دینے کی بات الگ ہے، یہ واجب کر دیا ہے، اس کو دینا ہی دینا ہے۔ وہ اپنے جیب سے سب کچھ محنت کرنے کے بعد، واجب بھی نکالنے کے بعد جو اپنے لیے بچا اس میں سے بھی دے رہے ہیں، مگر قابل رحم ہے، تب اس میں سوء استفادہ نہ ہونا چاہیے۔ آج کل لوگ دوسروں کی جیب ہی دیکھ رہے ہیں، سوائے اسی پہ ہیں، سوء استفادہ نہیں چاہیے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے، آپ دیکھ لیجیے اسے بھی صورت میں موجود ہے کہ کوئی شخص ایسا تھا کہ جس کے 5-6 جو ہیں وہ غلام تھے، اور اس کے 2-4 بچے بھی تھے، لیکن اس نے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، اور اس کے بعد جلدی سے مر بھی گیا، بچے چھوٹے تھے، اور یہی بچوں کا ذریعہ یہی غلام بند تھے، سب ختم ہو گیا، فقیری کا عالم ہو گیا۔ آگے بیان کیا رسول اللہ ایسا ہو گیا، آپ کا صحابی، آپ کا تابعی، آپ کا چاہنے والا، متبع فرما بردار، تابعی اصلاحی نہیں یعنی تابعیت کرنے والا، یہ اتنا بڑا اور انصار میں سے بھی ہے، تو آپ نے فرمایا پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ اگر پہلے بتاتے تو میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھا اور غیر کو مقدم کر دیا۔ اب لیجئے، ایثار ایک منزل اور یہ ایک منزل، اسی لیے لازم ہے کہ منبر پر جب جائیے تو یہ بھی لے لیجئے وہ بھی لے لیجئے، اور دونوں کو جمع کر کے تب بولیے، ورنہ کچھ نہ بولیے، خاموش رہیے۔ لیکن آپ کچھ بولیں گے تو کنفیوژن پیدا ہوگا، اور جیسے ہی کنفیوژن پیدا ہوگا اختلافات شروع ہو جائیں گے، وہیں سے پارٹی بازی اور وہیں سے گڑو گھنٹالی سب کچھ شروع ہو جائے گا۔ گرچہ یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے کر دیا، بتا دیا کہ لوگ اسی طرح جو ہیں وہ لوگوں کو بدغلاتے ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ غیر کا خیال رکھیں، وہاں یہ بھی حکم ہے کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں، آپ اپنے خیال رکھنے کو مقدم کریں، پہلے اپنا خیال کریں، پھر اپنے کے بعد والے کا، اور پھر اس کے بعد والے کا، اور پھر وسعت بڑھتی جائے گی بعد والے کا، یعنی جیسے جیسے وسعت آگے چلی جائے تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ مال وہاں پہ بھی دے رہے ہیں، مال یہاں پہ بھی دے رہے ہیں۔ ایمان پہلے شرط ہے، ہر جگہ ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے مغفرت نہیں، بغیر ایمان کے توبہ نہیں، بغیر ایمان کے عمل نہیں، ہر جگہ ایمان شرط ہے۔ آپ متعدد آیات موجود ہیں جو دلائل میں ہیں کہ جہاں پر بھی ہے کہ من ذکر او انثی عمل صالحا مثلا
من ذکر او انثى قال وهو مؤمن، شرط لگا دی کہ مومن ہو وہ. معلوم ہوا کہ عمل بغیر ایمان کے فائدہ بخش نہیں ہوگا. اسی طریقے سے یہاں پر ہے انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تو آپ دیکھ لیجیے یہاں پر بھی ایمان شرط ہے. ایمان کے بغیر توبہ بھی قبول نہیں ہونے والی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہر جگہ ایمان ہے. تو تقوی کے بھی شرط میں سے ایمان ہے. بغیر ایمان کے تقوی محرز نہ ہوگا. اور ذرا آسان تر عوامی کر دوں جلدی ہو جائے تھوڑا سا تو یوں سمجھ لیجئے تو گہری بات ہے کہ ایمان لے آئیے پھر عمل کیجئے بڑی زحمت اٹھائیے. لیکن یہ کہ بغیر ایمان کے تقوی محرز نہیں ہوگا. ایمان کے کمال کا کیا نام ہے پہلے وہ سمجھ لیجئے پھر تقوی کا کمال سمجھ لیجئے. ایمان کے کمال کا نام یہ ہے کہ پیغمبر کے نشین اور ولی اللہ العظم امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا من تمسک بولایتی و بمحبتی، جو شخص میری ولایت اور محبت سے تمسک کیا آمنا من النار، دوزخ سے بچ گیا. اور اس کے بعد فرمایا کانا مسلمن مومنن کامل الدین، وہی مسلم ہے وہی مومن ہے وہی کامل الدین. تو گویا دو لفظوں میں کہا جائے کہ کمال ایمان کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے، محبت علی ابن ابی طالب ہے. توحید ہو رسالت ہو اس کے بعد ولایت ائمہ جب تک نہ آئے ایمان کامل نہ ہوگا. کامل ایمان بہت سی باتیں ہیں یہاں پر وہ عواموں کے لیے ہے، لیکن یہ آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ یہ دیکھیں دلائل کے طور پر. اور نوالم کتنی آیات بھی موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوگا، روایات بے پناہ ہیں کہ جن سے ثابت ہوگا کہ کمال ایمان اس ولایت کے ساتھ ہے. اب آپ دیکھیے تقوی بھی محرز نہیں ہوگا جب تک کہ ولایت نہ ہو. آپ اس کو بھی ملاحظہ کر لیجئے. جب غدیر چونکہ قریب ہے آنے والی ہے تو جب غدیر کا اعلان ہونے کو ہوا تو جیسے ہی 3 مرتبہ آیا نا حکم، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ایک دفعہ آیا پھر خاموشی، دوسری دفعہ آیا پھر خاموشی، تیسری دفعہ جب آیا تو اب پیغمبر نے جبریل سے کہا اور خطبہ غدیر میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا جبریل سے کہ کیا اللہ سے اس امر کے تبلیغ کی استعفا لے سکتے ہو میرے لیے؟ گناہ ہو گیا نا، جیسے آپ کے لیے گناہ ہے ایسا جبریل کے لیے تھا. وہ تھک سے ہو گئے یہ کیا کہے بھائی، اسی لیے تو بھیجے گئے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس امر کے تبلیغ کے لیے ان یستعفینی عن اللہ، کیا اللہ سے آپ جو ہیں وہ استعفا دے سکتے ہیں میرے لیے؟ ان تبلیغ ھذا الامر، اس امر کے تبلیغ کے لیے. تو ظاہر خاموشی جبریل بھی مجھے کر رہے ہیں. تو پیغمبر نے خود ہی دلیل دی. آپ نے کہا لکثرت المنافقین وقلت المتقین. توجہ کریں آپ، منافقین کی کثرت ہے اور متقیوں کی کمی ہے، اور ولایت وہی قبول کریں گے جو متقی ہوں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اعلان نہ کریں. تو اب جبریل تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، پلٹ گئے. اب ادھر سے آواز آئی واللہ یعصمک من الناس، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ بچانے والا ہے. منافقین قبول نہیں کریں گے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ 2 باتیں ہیں. ایک یہ ڈر جو آپ کے ہمارے دماغ میں فوراً آتا ہے کہ پیغمبر ڈر گئے، یہ منافقین قبول بھی نہیں کریں گے، نہ معلوم کیا کیا کریں. تو ظاہر ہے کہ مارنے اڑنے لگے. تو اللہ نے کہا ہم بچا لیں گے. بچانے کے معنی ہم جو ہے وہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچا لے گا. تب بچانے کا مفہوم تو یہیں پہ آیا نا کہ جان چلی جائے گی، کچھ ہو جائے گا. تو وہاں یہ مطلب نہیں ہے. اگر نبی اتنی بات سے ڈرنے لگے تو نبی نہیں ہے. توجہ کرو، میں بہت عمیق بات بتا رہا ہوں، اس کو توجہ کرو. اللہ جو ہے اس نے ایسے کو نبی بنا کے نہیں بھیجا جو ترسو ہو منٹ پہ تھوڑے میں ڈر جائے. نبی ڈرنے والا نہیں ہے، جان کو خوف پر نہیں ہے اس لیے بلا سے استعفا لے لائے نہیں. اس کا مرحلہ وہی ہے جہاں حضرت موسیٰ کا تھا. حضرت موسیٰ کے لیے ہے نا قرآن میں آئے ابھی جوجی ہم بھی جوجیں، اور سارا عالم اسلام جو ہے جوج رہا ہے اور ابھی تک حل نہیں کر سکا. جب اللہ
اللہ نے کہا خافا موسیٰ خیفتن یا ہے اوجسا فی نفسہ خیفتن، اللہ نے ان کے نفس میں بھی خوف، ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی خوف پیدا ہوگا ان کے نفس میں بھی. خافا موسیٰ یہ بھی ہے نا، موسیٰ خوف کھا گئے. تب یہ خوف کون سا خوف تھا؟ تب مسلمانوں نے لکھا کہ بھائی وہ اللہ دیکھ لیو، گھبرا گئے کیا کہ اس کو میں پھر اٹھاؤں گا کہ کہیں مجھے نہ کاٹ لے، کہیں ڈر نہ لے. اب اتنا بڑا معجزہ دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہو اور اٹھانے کی نہیں رکھتے ہو تو کیسے نبی ہو؟ تو یہ اعتراض آئے گا نا. اور پھر ادھر تو یہ کہ خوف نہیں ہوتا کس کو؟ ولی کو. ہے کہ نہیں ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو یہاں کیا موسیٰ ولی اللہ نہیں ہے؟ ارے اولیاء اللہ تو پیغمبر ہیں، تو اب ان کے لیے تو خوف آیا جیسے ہی. قرآن وہ بھی ہے، قرآن یہ بھی ہے. تب ساری دنیا جوجھ رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر کے اٹھانے کی کوشش کی، اللہ نے کہا کہ ڈرو نہیں اٹھا لو. جب اللہ نے کہا تب پھر اٹھا لیا. یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اور اللہ نے کہا نہیں، لیکن قرآن جو نص سے الفاظ پر غور کیجئے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ دلیل کے طور پہ بیان کر رہا ہوں اس مطلب کے لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کیا فرماتے ہیں صاحب کے بارے میں. آپ نے پوچھا یہ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ بتایا قوم یوں آئے بادشاہیں کہہ رہی ہے. کیا 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 ہے آپ ہی بتائیے. پیغمبر کے جانشین نے فرمایا اگر موسیٰ اپنی جان سے ڈر گئے تو پھر نبی کیسے؟ نبی کی شان یہ ہے کہ اشجاع الناس، وہ سب سے بڑا شجاع، تمام کائنات کی ہر شے سے زیادہ شجاع. تو اسے خوف نہیں ہونا چاہیے، نہ اژدہا سے، نہ سانپ سے، نہ انسان سے، نہ اسے بڑی طاقتور سے، کسی سے بھی. تو یہ کیسا ہے موسیٰ؟ یہ تو مطلب ہی نہیں ہے. پھر کیا مطلب ہے کہ موسیٰ کے نفس میں جو خوف پیدا ہوا اس کا کہ ابھی میں اٹھاؤں گا، جیسے ہی اس کو میں اٹھاؤں گا یہ پھر ڈنڈا ہو جائے گا. اس نے ڈنڈا ہی پھینکا تھا نا، تو اب یہ معجزہ تھا کہ یہ عصا بنا، اور جیسے ہی اٹھایا ویسے ہی پھر یہ ڈنڈا ہو جائے گا. اب جیسے ہی پھر یہ عصا ہوا، جیسے ہی عصا ہوا تو یہ لوگ مجھے بھی ویسے ہی سمجھیں گے جیسے یہ جادوگر تھے. مجھے بھی یہی سمجھیں گے جیسے ان کو سمجھ رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ رسیاں پھینکی اور یہ سامنے لوگوں کی آنکھوں کو سحر کر دیا تو سمجھ رہے ہیں سانپ ہے. اور جب اسے اٹھا لیا تو رسیاں تھیں. توجہ کیا آپ نے؟ تو وہ ہوئے جادوگر. اب ہم نے ڈنڈا پھینکا وہ اژدہا بنا. اب اس کے بعد یہ عصا ہم نے اٹھا لیا، جیسے ہی اٹھایا پھر اژدہا ہو گیا. توجہ کر رہے ہیں؟ تو خوف اس کا ہے کہ کہیں پیغام رسالت جو ہے وہ رہ نہ جائے، رسالت جو ہے وہ باطل نہ ثابت ہو جائے. تو خوف اس کا ہے. نبی کو اپنی جان کا خوف نہیں ہے، تو وہی یہاں چاہ رہے ہیں کہ کہیں پیغام ولایت جو ہے باطل نہ ثابت کر دیں یہ لوگ. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، جیسے موسیٰ کو بچایا کہ انک انت الاعلی، تو ہی فیروز ہونے والا ہے، ویسے ہی محمد کو بچایا کہ میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں. اب کیسی حفاظت؟ علی ولی اللہ کو سامنے لگا کر کے محمد رسول اللہ کو قیامت تک کے لیے جاسوسی کر دیا. صلوات پڑھیے محمد والے. بس ہم نے ختم کر دیا، اس لیے کہ اس کے اندر بہت سے مطالب ہیں اور یہ آپ خود سے وہاں کریے اور اگلی مجلسوں میں آپ لوگ جو ہے بہتر تر، ہم سے بہتر اچھا جو ہے بیان کیجئے اور تاکہ پیغام حقیقی لوگوں میں پہنچے. یہ لوٹا مارا جو ادھر ادھر کا ہے، تھوڑا بہت ہر آدمی کا اپنا حق ہے تو تھوڑا بہت ادھر ادھر کر لینا ہے، الفاظ کو گھما پھرا کر کے. تو اب آپ یہاں پر الفاظ کو دیکھ کر کے گھما پھرا کے پہنچ گئے کہ اصل ولایت، کمال تقویٰ بھی اصل ولایت علی پر متوقف ہے، اور کمال ایمان بھی اصل ولایت علی پر متوقف ہے. اب جو شخص کے دل میں ولایت ہے اور محبت ہے، کانا مسلمن مؤمنن کامل الدین، وہی مسلم بھی ہے، مومن بھی ہے، کامل دین بھی ہے. اب یہاں پر جا کے دیکھیے جو شہادت کی تاریخ ہے اور شب وہی سے نزدیک ہو رہی ہے تو ہزارہ حدیثیں انہی ایمان سے موجود ہیں کہ حضرت سے پوچھا کہ یبدل اللہ سیئات، اللہ جو ہے سیئات کو بدل دے گا بالحسنات، یا حسنات، حسنات میں سے تو ایسے ہی بدلے گا حسنات سے اس سیئات کو.
تو آپ بتائیے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں متعدد کتابوں میں جو صاحبان روایت ہیں انہوں نے بھی نقل کیا، تو اللہ کے اس جانشین نے فرمایا کہ دیکھیے سیدھا سیدھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حشر میں آئیں گے، اللہ ان کے سارے گناہوں کو دکھائے گا اور سارے گناہوں کو مشاہدہ کرائے گا، وہ سارے گناہوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے۔ جب اعتراف اقرار کر لیا تو اللہ کی رحمت جھومے گی اور حکم دے گی فرشتوں کو کہ ان کی جگہوں پر ان کو مٹا کر کے نیکیاں لکھ دیا جائے، جو کہنا ہے یہ حسنات لکھ دیا جائے، یہ حسنات لکھ دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ جو ہے وہ حکم دے گا جاؤ، سب لوگ دیکھتے رہیں گے یہ کیا ہو گیا، اس کے بعد تو کوئی نیکی نہیں تھی، یہ نیکیاں کیسے آ گئیں؟ اب اس کے بعد اس کا جواب وہاں مل جائے گا۔ امام نے فرمایا واللہ خدا کی قسم یہ چیز جو ہے وہ صرف اور صرف خاصتاً فی شیعتنا، یہ خالص ہمارے شیعوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اب کہیے کہاں سے حسنات آ گئے؟ اب میں بتا دیتا ہوں، وہی پہ جو آیت پڑھی تھی اللہ سبحانہ علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، اور وہیں پر ہے تھوڑی آگے جملے میں کہ جو بھی اس حسنات سے چپک جائے، ٹھیک ہے نا، تو فنزید لہ فی اوسنا، تو اس میں ہم جو ہے اور نیکیاں بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو اب یہ نیکی جو لے کے گیا تھا، اس نیکی میں نیکیاں سے نیکیاں نکلتی گئیں اور وہ نیکیوں کو یہاں پر ان بدیوں کی جگہ پر رکھ دیا گیا اور وہ ختم ہو گئے، محو کر دیا، مٹا دیا۔ یہ اس کی رحمت ہے، وہ الگ بحث ہے کہ اس سے تو آپ لڑ نہیں سکتے ہیں، اب یہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، لیکن سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جب نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو محو کا معنی بھی یہی ہے، تو برائیاں کامی نہیں آئیں گی، جب برائیاں کامی نہیں آئیں گی تو اب نیکیاں ہیں تو آپ جزا پائیں گے اور جنت چلے جائیں گے۔ تو اب یہ صرف جو ہے ولایت علی ابن ابی طالب کی اور محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، ان کے اولادوں کی، یہ کامیاب آئے گی۔ اس میں بڑے اعتراضات ہیں، بہت سے جوابات ہیں اور مدلل ہے، آخر میں جا کر کے یہ ثابت ہوگا کہ یہ صرف اور صرف انہی کے لیے یہ ہے جو محبان آل محمد ہیں، انہی کے نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور انہی کی بدیوں کو تبدیل کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے بھی فرمایا کہ کیوں یہ ہوگا، تو آپ نے دیکھا اس کو جیسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ کیسے ہو جائے گا، تو اس نے بھی پوچھا کیوں ہوگا، تو آپ نے کہا اس لیے ہوگا کہ نحن حجج اللہ علی الخلق، اس لیے کہ ہم اللہ کی حجتیں ہیں، تو ہماری محبت میں ہوگا، ہم کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ اب تم نے ہم سے جب توسل کیا اور ہم ہمارے قریب ہوئے، اس کمالات کے حصول کو بھولیے نہیں، پورا قریب اس کمالات کے حصول کے لیے زحمتیں اٹھائیں، اب بیچ میں شیطان بھی کار فرما رہا، اس کے باوجود جو ہے تم نے کوشش تو کی، دادا نے کوشش کی، تم نے ایمان تمہارا نہیں گیا، ہاں عمل میں کوتاہیاں ہوتی رہی مگر ایمان باقی رہا، محفوظ رہا، اسی لیے کہ من زارا حسین ابن علی، جو حسین ابن علی کی زیارت کرے وہ ہوا یعلم، اور وہ یہ جانتا ہو کہ انہو امام من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے امام ہے، وہ مفترض الطاعہ، اور اللہ کے تمام بندوں پر انہی کی اطاعت واجب ہے، تو پھر اللہ غفر اللہ ذنبہ ما تقدم و تاخر، تو اللہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کے سب معاف کر دے گا، جو پچھلے ہیں اور جو اگلے ہیں، ان کا اگلے کی چٹ دے دیا آپ نے، اب ہمارے گناہ کریں جی نہیں، یہ چٹ نہیں ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے معاف کرنے کا، تو معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ظاہر کہ وہ خلق کرنے والا جانتا ہے، آپ کے نفس کو وہ شیطان بھی چھوڑے ہے یہ بھی جانتا ہے، آپ کے نفس سے بھی واقف ہے، حرکات سے بھی واقف ہے، تو آپ کی تو غلطیاں ہوں گی، جب غلطیاں ہوں گی تو اب کوئی نہ تو تدارک ہوگا، اس تدارک کا وسیلہ حسین ابن علی کی زیارت، اور یہ وسیلے سے مرنے سے پہلے توفیق توبہ عطا کر دینا، جہاں آپ نے توبہ کر لیا گناہ جو ہے آئندہ کے بھی معاف ہو گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ لہذا آپ
بھی جو ہے ویسے ہی ہو گئے جیسے اللہ نے چاہا تھا۔ اب اللہ کی طرف سے رضا جو ہے وہ آپ کے لیے آئے، تبھی تو یحببکم اللہ ہوگا، ورنہ پھر اللہ محبت نہیں کرے گا جب تک آپ جنت جا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ محبت کرنے کے معنی رضایت دینا، توجہ کر رہے ہیں، اتنی زحمت طے کیا آپ نے، اور چونکہ ماں کی مجلس ہے ایک جملے سے وقت میں تنگی آ گئی، لہذا ایک جملے سے آپ کو اس تک پہنچا دوں کہ جب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ صحیح اور کوشش کرتے رہے تو صحیح اور کوشش میں لغزش ہوتی رہی، تو ان لغزشوں کو مٹانے کے لیے ایک ذات ایسی نکلی کہ اس سے محبت کر لیا تو رضایت خدا خود بخود آ گئی۔ توجہ کریں آپ، وہ ایک ہی ذات ہے۔ امیر المومنین اتنے بڑے ہونے کے بعد بڑی زحمت کر کے بھی نفس بیچا تو کہیں مرضی پایا، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ نہ نفس بیچنے کی ضرورت پڑی نہ کچھ کرنے کی ضرورت پڑی، صرف ایک ہی آواز آئی، رضا فاطمہ رضا اللہ۔ اگر فاطمہ کو راضی کر لیا تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے راضی ہونے کے معنی یہ ہے کہ ان سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ تو فاطمہ کو راضی کر لیں، یہ کبھی ہوگا جب محبت ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی فاطمہ سے تبھی رضایت ملے گی، اور جب محبت ہوگی تو ان کے اوپر گریہ بھی ہوگا، جب محبت ہوگی تو ان کے مصائب بھی یاد ہوں گے، جب محبت ہوگی تو جب جتنے ظلم ان پر ہوئے ہیں وہ سب نظروں کے سامنے آئیں گے۔ یہی محبت کا تقاضا ہے کہ جیسے ہی آپ کے دل میں فاطمہ کی محبت آئی تو ویسے ہی فاطمہ کے لال پر جو مصیبت آئی فاطمہ پہ مصیبت آئی، جو فاطمہ پر مصیبت آئی وہ فوراً آپ کے دلوں پر ترسیم ہو جائے گا۔ آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دل خود بخود راغب ہوگا۔ عزیزان گرامی وقت اپنے لفظوں میں میں کہوں کہ جب محبت فاطمہ ہوگی تبھی آپ کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ کون ظالم ہے جس نے فاطمہ پر اپنے ہاتھوں سے اس طریقے کے در لگائے ہیں کہ جس بی بی کے بازو پر ورم آ گیا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، عزیز و ورم آ گیا، آواز دیا امیر المومنین، چیخ پڑے اور رو پڑے اتنی تیزی سے کہ سلمان نے پوچھا مولا کیا بات ہے کہ آپ اتنی تیز دنیا کے سلمان سیدہ کے بازو پہ تمام نیل جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں یہ کس عذیت میں تھی بھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، محبت ہوگی تبھی غم کا اندازہ ہوگا۔ عزیزو اب اس سے بڑا غم کیا ہوگا کہ جس کے اوپر در گرا دیا جائے، دیوار و در کے درمیان پس جائے، آوازیں پھر دوڑو میرا محسن شہید ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی چند جملے، مسائل کے وقت مغرب قریب ہے اور یہی استجاب دعا کا وقت ہے تاکہ دعا مستجاب ہو جائے۔ میں نے اس کے بڑے فضائل تھے سب تک کر دیا، صرف اس لیے کہ ہم اور آپ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں وہ پورا ہو، اس نفع ملکات کمالات راسخ ہوں آل محمد کے۔ عزیزان گرامی مرتبہ آپ سوچ عزیزو جب امیر المومنین کو لے کے جانے لگے اور آپ کے رضا کی ہوا لگی، آنکھ کھل گئی تو آپ نے پوچھا کہ ابو الحسن کدھر ہیں بتاؤ، اے ابو الحسن کدھر گئے ہیں؟ عزیزو لکھا یہ ملتا ہے فضان آواز ابھی بھی ظالمین نے آپ کو رسن بستہ کیا ہے، بی بی کی آواز نے خلو ابو الحسن، یہ مشکل کشا کی مشکل کشا ہے کہ ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ عزیزو سوچو جن کے بچے چھوٹے چھوٹے یہ مصیبت دیکھ رہے ہیں ان کا کیا عالم رہوگا۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ جس زینب نے دیکھا ہے یہ گھر میں آگ لگی تھی، جس زینب نے دیکھا ہے یہ گھر میں در و دیوار